الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں زجنوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ اپنی اس میلاد کی مبارک محفل کو سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر کے سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و قریبنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ادب کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے، ادب کے ساتھ جشن سرور عالم منائیں گے، رسول اللہ کی میلاد کی محفل سجائیں گے اور بنا کر پاک گلدستے درود اور سلاموں کے رسول اللہ کے دربار میں ڈالی لگائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے، میرے کریم رب نے ہم سب کو میرے آقا کی میلاد مبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور ساتھ ساتھ کرم بالائے کرم، احسان بالائے احسان اس رب ذوالجلال کا ہے جس نے ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی مبارک محفل میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی، حضور کے میلاد کی محفل کی سعادت عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہماری ساری زندگی مصطفیٰ کریم کے ذکر میں، سننے میں، سنانے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں اور حضور کی محبت میں گزر جائے۔ ذکر مصطفیٰ کیا ہے پتہ ہے؟ حضور کا ذکر، علماء نے بیان فرمایا کہ سرکار کا ذکر سن کر جس کے سینے میں ٹھنڈ یعنی سکون محسوس نہ ہو، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو بندے کو، عاشق کے دل کو سکون بخشتی ہے۔ وہ مشہور آیت کریمہ آپ نے سنا ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اے لوگوں سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ آپ یہی جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر الحمدللہ ہے، سبحان اللہ ہے، اللہ اکبر ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ کی تفسیر مفسر قرآن اعظم حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور کے صحابی ہیں، جن کو سرکار نے دعائی دی تھی، سب سے پہلے قرآن کے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ذکر اللہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ذکر اللہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ذکر مصطفیٰ ہے۔ اللہ کا ذکر کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ اب اس کا معنی ہوا کہ بے شک مصطفیٰ سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور عاشق تو ذکر مصطفیٰ میں تڑپتا ہے۔ یار صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں،
صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لے، عاشقوں کی زندگی دیکھ لے، مصطفیٰ کا ذکر اور مصطفیٰ کا نام کتنا پیارا ہے، حضور کا ذکر کتنا میٹھا ہے۔ ان کا نام لبوں پر آئے، ان کا نام لبوں پر آئے، منہ میٹھا میٹھا ہو جائے۔ ان کا نام لبوں پر آئے اور منہ میٹھا میٹھا ہو جائے، اور ان کا ذکر، ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے بول بہاروں جیسے اور صحابہ ستاروں جیسے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سے اچھا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، وہ جب سیر کو جایا کرتے بادل ان پر سایا کرتے۔ سمجھ رہے؟ حضور کی شان تو یہ ہے، حضور کی شان اور سرکار کے ذکر کے تو کیا کہنے یار، ہم تو آج کر رہے ہیں، ہم آج حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ پوچھو نا رب کریم سے، جس دن رب نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا اور حضور کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا کونی حبیبی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب تو میرا محبوب محمد ہو جا۔ سب سے پہلے اللہ کا حضور کا ذکر تو رب نے کیا ہے، اور جنت کے پتے پتوں پر، حوروں کے غلمان کے سینوں اور ان کی جبینوں پر، عرش اعظم کے پایوں پر، جنت کے درختوں پر، عرش اعظم کے دروازے پر اور جنت کے دروازے پر، ہر جگہ حضور کا ذکر خیر ہے۔ اور یہ تو مہینہ خاص، یہ تو سرکار کے ذکر کے لیے کوئی محفل، یہ ربیع الاول کا مہینہ خاص نہیں، ہم تو پورا سال ہمیشہ حضور کا ذکر کرتے ہیں یار، ہر دم سرکار پر درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، کیا ہے حضور کا ذکر ہی ہے نا۔ تو عاشق کے لیے اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ سنی جو ہے نا، جیسے میلاد کا مہینہ آتا ہے محفل میلاد شروع کر دیتے ہیں، حضور کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا ہے مصطفیٰ کے ذکر میں لذت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کیا حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت پیش آئے گی کہ کوئی دلیل دے تو ہم آقا کا ذکر کریں گے؟ عاشق تو اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہی کرتا ہے۔ وہ عاشق کیسا، وہ محب کیسا جو اپنے محبوب کا ذکر نہ کر سکے اور ذکر نہ کرتا ہوں۔ اور سرکار جب آئے تو بہاروں پر بہار آئی، ناگہاں ثاقب بہاروں پر بہار آئی، چمن کے پتے پتے پر نکھار آ گئی، آج زانوے ازل صبح یہ انگڑائی لی، مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی، مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، گل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے، اور محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پہ بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا، کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا، مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا۔ سرکار کا ذکر ہم کیا ہر سو دونوں عالم میں آقا کا ذکر پھیلا ہوا ہے، ہر سو ہر جگہ، آج سے نہیں جب سے کائنات بنی ہے، بلکہ کائنات کی کوئی شے نہ تھی، اللہ تھا ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کے محبوب تھے، اس دن سے حضور کا جو ذکر جاری ہوا ہے نا، ہر صدی میں، ہر دور میں، ہر جگہ مصطفیٰ کریم کا ذکر ہوتا رہا۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں نا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طوفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طوفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آسمانی ہر کتاب میں مصطفیٰ کا ذکر تھا، آسمانی ہر کتاب میں، حتیٰ کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ یہ جو مشرکین تھے نا، مشرکین مکہ، جو سرکار کی بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے اور انہوں نے حضور کی عداوت کی حدیں پار کر دی تھی۔ جانتے ہو سرکار کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی سرکار کا نام سنا کریں فوراً زبان سے درود پاک پڑھا کریں۔ حضور کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
محمد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ الذی یحمد حمدن بعد حمدن، محمد کہتے اس ذات کو جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ دشمن بھی اگر سرکار کا نام لیتا ہے دشمنی میں، تب بھی وہ حضور کی تعریف کر رہا ہے، نام ہی اللہ نے ایسا رکھا اپنے حبیب کا۔ دشمن اگر حضور کی محمد کہتا ہے نا، اور تو بھی حضور کی تعریف ہی کر رہا ہے، نام اللہ نے ایسا رکھا ہے۔ یہ جو قریش تھے نا مکہ والے، حضور علیہ السلام کی بہت زیادہ عداوت کرتے تھے، تو یہ کیا کہتے تھے؟ حضور کا نام لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی برائی بیان کرتے تھے، حضور کی گستاخی کرتے تھے، طعن و تشنیع کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ تو قریش آپس میں باتیں کرنے لگے، یار تم اہل زبان ہو، اہل عرب ہو، تم ان کا نام بھی لیتے ہو، انہیں محمد بھی کہتے ہو، پھر ان کی گالیاں بھی دیتے ہو، تو یار یہ کیسی بات رہی؟ محمد تو اس کو کہتے جس کی تعریف کی جائے، تم ان کا نام لے کر پہلے تعریف کرتے ہو پھر انہی کو گالیاں دیتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تم اہل زبان ہو، یا تو تم نام لینا چھوڑ دو یا تو گستاخیاں کرنا چھوڑ دو۔ یہ خود آپس میں باتیں کرنے لگے قریش، یا تو محمد نام لینا یہ چھوڑ دو، یا تو پھر انہیں گالیاں دینا چھوڑ دو، ان کی برائیاں بیان کرنا چھوڑ دو۔ تو کہا بات تو صحیح کہہ رہے یار، ہم اہل زبان ہیں، نام بھی لے رہے، تعریف بھی کر رہے اور ساتھ ساتھ گستاخی بھی کر رہے، کیا کر رہے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے زبان میں حضور کا نام مذمم رکھ دیا۔ یہ محمد کی ضد ہے، اس کا برعکس، یعنی جس کی مذمت کی جائے۔ اور اب جو ہے نا اپنی خباثت باطنی کے اظہار مذمم کہہ کے کیا کرتے تھے، ہے نا؟ تو یہ بات کسی نے حضور کو بتا دی کہ حضور اب تو وہ قریش مکہ جو ہے نا آپ کو مذمم کہہ کے آپ کی طعن و تشنیع کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے مسکرا کر فرمایا، دیکھا نا میرے رب نے ان کے منہ کو کیسے موڑ دیا، میرے رب نے ان کے منہ کو کیسے موڑ دیا۔ ہم الذین طعنون مذمما ویشتمون مہمما وانا محمد، ارے وہ اور کسی مذمم کو گالیاں بکتے ہیں، وہ کسی اور مذمم کی لعن و طعن کرتے ہیں، کسی اور مذمم کی گستاخی کرتے ہیں، دیکھا نہیں میرے رب نے مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے، وہ میری کہاں برائی کر رہے ہیں، وہ تو مذمم کی برائی کر رہے ہیں۔ اشان دیکھیں، وہ میری کہاں برائی کر رہے ہیں، میں تو محمد ہوں اور میرا نام لے رہے، وہ تو مذمم کی برائی کر رہے ہیں نا، اور میرا نام محمد ہے۔ تو شان دیکھیں میرے آقا کی، شان دیکھیں سرکار کی، حضور کا ذکر سن کر دلوں میں ٹھنڈک محسوس ہونی چاہیے، دلوں میں سکون محسوس ہونا چاہیے، اور عاشق کہتے اس کو ہیں، اپنے محبوب کا نام سنے تو آنکھیں چمک جائے، دل باغ باغ ہو جائے، دل خوش ہو جائے، اور حضور کے دلوں سے، حضور کے ذکر سے عاشقوں کے دلوں کو سکون خوشی ملتی ہے۔ میرے پیارے، ہمیں پتہ نہیں ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام ذکر خیر میں نے بتایا ہر کتاب میں، ہر زبان میں، آسمانی ہر کتاب میں، ہر پیغمبر نے سرکار کا ذکر کے ڈنکے بجائے، ڈنکے حضور علیہ السلام کے ذکر کے ہر کتاب میں ڈنکے بجائے، حتیٰ کہ مشرکین بھی، اور حتیٰ کہ وہ جو مشرکین مکہ جن بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، وہ بھی حضور کا ذکر سن کر کے گر جایا کرتے تھے، بت شکن آ جائے کہہ کر، سر کے بر بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ، کعبہ بھی حضور کا ذکر کیا کرتا تھا۔ جانتے ہو کہ روایت میں شواہد النبوہ میں علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کا بچپنا تھا، بڑی پیاری بات ہے، سرکار کا کیا تھا؟ بچپنا۔ تو حلیمہ سعدیہ حضور کی رضائی ماں تھی، حضور کی پرورش کرنے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے اپنے قبیلے بنو سعد لے کر گئے تھے۔ مکہ مکرمہ سے بنو سعد کا قبیلہ الحمدللہ ہم گئے ہیں، بہت دور ہے، قریب میں نہیں ہے، یہ طائف کی طرف ہے، تو وہاں لے کر گئی۔ اس کے بعد پھر جب حضور علیہ السلام کی کچھ عمر بڑی ہوئی، چلنے پھرنے کے لائق ہوئے نا، تو اب چونکہ دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہو گیا، واپس جو ہے نا سرکار کو لا رہی تھی مکہ شریف چھوڑنے کے لیے۔ حلیمہ سعدیہ حضور کو مکہ شریف آپ کے دادا کے پاس چھوڑنے کے لیے، انہیں دینے کے لیے لا رہی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ جب مکہ شریف کے ہم قریب پہنچے تو پہاڑیوں کا اور جنگلوں اور وادیوں کا سلسلہ تھا، مکہ شہر کے قریب ہی تھے کہ کچھ ایک جماعت لوگوں کی نظر آئی، تو وہ بھی حالت سفر میں تھے، وہ ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے محمد کو ان کے سپرد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کام سے دوسری طرف نکل گئی،
اس کے بعد جب کام کر کے واپس لوٹی تو دیکھا کہ میرا بیٹا محمد وہاں موجود نہیں ہے. اب بڑی پریشان، کہتی میں تو رونے لگی، بہت پیار کرتی تھی. ایک تو رضائی ماں، پھر سرکار کی جو ظہور نبوت کی جو نشانیاں اور کرامتیں دیکھی تھی وہ تو دل دے بیٹھی تھی حلیمہ سعدیہ. تو ادھر ادھر پریشان ہیں. وہ جو قافلہ والے تھے ان سے پوچھا، لیکن انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، ہمیں تو نہیں پتا ہے. حلیمہ سعدیہ کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی جنگلوں کی طرف، کبھی پہاڑوں کی طرف، کبھی غاروں کی طرف. پریشان ہے ماں، اپنے بیٹے کے لیے کیسے پریشان ہوتی، بھاگ دوڑ کر رہی ہے. اسی اسنا میں حلیمہ سعدیہ کو ایک بوڑھا ملا، ایک بوڑھا پجاری تھا بڑا بتوں کا، اور کہنے لگا حلیمہ تو کس چیز کی تلاش میں ہے؟ تو رو کر کے بتانے لگی کہ میرا بیٹا محمد ہے، گم ہو گیا ہے. میں چھوڑ کر گئی تھی قافلہ کے پاس، وہاں موجود رہی، واپس آئی تو وہ کہنے لگا حلیمہ پریشان ہونے کی بات نہیں، اسی پہاڑ کی وادی میں ایک بہت عظیم ہستی ہے، اس کے پاس تو چل، یقیناً وہ تیرا بیٹے کا پتہ بتا دے گا، تیرے بیٹے کو تجھ سے ملاقات کروا دے گا. پوچھا وہ کون ہے؟ کہنے لگا وہ بوڑھا پجاری کو بہت بڑا ہمارا معبود جس کا نام ہبل ہے، وہ مشہور بت تھا عرب کا، ہبل، لات، عزا، منات، یہ سب بتوں کے نام تھے اور بہت بڑے تھے. یہ اہل مکہ ان کی بہت زیادہ قدر کیا کرتے تھے. کہا کہ ہمارا بت بڑا معبود ہبل ہے، یقیناً تیرا بیٹا ملا دے گا، اس کے پاس چل. حلیمہ سعدیہ نے جب یہ بات سنی نا تو غصہ ہو گئی اور کہنے لگی تیری ہلاکت ہو بوڑھے، تیری ہلاکت ہو بوڑھے، تو جانتا نہیں ہے جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تمام بتوں کی اور ہبل کا انجام کیا ہوا تھا تجھے پتا نہیں؟ ارے سارے بت تو میرے بیٹے کی ولادت کے دن منہ کے بل گر پڑے تھے، وہ کیا میرے بیٹے کو ملائیں گے، وہ کیا میرے بیٹے کو ملائیں گے؟ نام سنتے ہی بت شکن آ جائے کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے. جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. آخر کار وہ بوڑھا گیا اپنے معبود کے پاس، حلیمہ سعدیہ کو زبردستی لے کر گیا، اور جانے کے بعد سب سے پہلے جو ہے نا اس کے چاروں طرف چکر لگایا، 7 بار طواف کیا، اس کی پیشانی کو چوما اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اپنے ہبل کے پاس. کہنے لگا اے میرے آقا، ایک خاتون ہے بڑی پریشان ہے، وہ حلیمہ سعدیہ ہے، ان کا بیٹا گم ہو گیا ہے جس کا نام محمد ہے. نام مصطفیٰ زبان سے لینا تھا اور بت کے کان میں پڑھنا تھا، بت سرنگو ہو گیا، زمین پر گر گیا، بت تو زمین پر گر گیا. اور وہ کیا جواب دیتا؟ سرکار کا نام سن کر بت سے آواز آنے لگی، کہا اے پجاری تجھے پتا نہیں ہے جس محمد کی گم شدگی کی بات تو کرتا ہے اسی محمد کے ہاتھوں میری بھی اور تمام بتوں کی ہلاکت مقدر ہو گئی ہے، ان قریب ہم اسی کے ہاتھوں سے ہلاک ہونے والے ہیں، ہم ان کا کیا ملائیں گے، وہ تو ہمیں ہلاک کر دیں گے. یہ کون بول رہا ہے؟ کون حضور کا ذکر کر رہا ہے؟ وہ حضور کا ذکر کر رہا ہے جو بے جان ہے، جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، سننے کی طاقت نہیں، دیکھنے کی طاقت نہیں. یہ ذکر مصطفیٰ کی شان ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب نے فرمایا محبوب ہم نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا، اللہ اتنا بلند کیا، جو میرے دشمن ہیں وہ بھی تیرا ذکر کرتے ہیں اور جو تیرے دشمن ہیں وہ بھی تمہارا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی تمہارا ذکر کرتے ہیں. تو سرکار کا ذکر دلوں کو سکون بخشتا ہے. آخر کار حلیمہ سعدیہ واپس آ گئی. حلیمہ سعدیہ واپس آئی، وہ کہاں وہاں سے ملتا، اور تلاش کرنے کے بعد بھی سرکار کو جب نہ پایا تو آپ کے دادا عبدالمطلب کے پاس گئیں اور سارا ماجرا عرض کیا. اب حضرت عبدالمطلب نکلے، اور بھی لوگ تھے سرکار کو تلاش کرنے کے لیے، بہت تلاش کیا لیکن نہ پائے. آخر کار حضرت عبدالمطلب سب کو تنے تنہا چھوڑ کر چلے آئے خانہ کعبہ، طواف کعبہ کیا اور غلاف کعبہ پکڑ کر رو رو کر التجا کرنے لگے، مولا میرا بیٹا محمد گم ہے، کریم رب اسے ملا دے. جو گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے نا حضرت عبدالمطلب حضور کے دادا، تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، عبدالمطلب تیرا بیٹا محمد جا تہامہ وادی کے فلاں درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. آواز سنتے ہی گئے اور حضور کو لے کر کے آ گئے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں پیارے، یہ سرکار کا ذکر ہے، حضور اسلام کی محبت ہے جس ذکر کے محفل میں ہم بیٹھے ہیں. اور یاد رکھنا آج تو الحمدللہ ہماری پیاری یہ مبارک محفل ہے، اور کچھ برکتیں بھی بتا دوں نا، اس مبارک محفل کی کچھ برکتیں بتا دوں. حضرت شاہ
वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमत अल्लाह ताला अलैह फयूज़ुल हरमैन में लिखते हैं, बहुत बड़े पाक हिंद के मुहद्दिस हैं शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी, और इनको सिर्फ हम नहीं मानते हैं, बदमज़हब बेदीन भी इनको अपना पेशवा मानते हैं, बदमज़हब और बेदीन भी इनको अपना पेशवा मानते हैं। वो फरमाते हैं, सुनो ये जो महफिल मिलाद है ना, आप मत समझे कि हम 4 लोग बैठे हैं ना, अगर हम तना हैं तब भी हुजूर का जिक्र करेंगे। वो कहते हैं कि हम मक्के मुकर्रमा तशरीफ ले गए, गौर के साथ सुनो, कहाँ गए? मक्कतुल मुकर्रमा गए, और मक्कतुल मुकर्रमा में सरकार की विलादत गाह, सज्जदा तज्जबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मोमिना आबिदा सालिहा हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे आका के अम्मी जान का वो मुबारक घर जहाँ सरकार पैदा हुए। हजरत शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी कहते हैं, मैं हुजूर के मुबारक उस घर पर गया जहाँ सरकार पैदा हुए थे। मैंने देखा कि कुछ लोग जमा हो रहे हैं। अब देखो इस दौर की बात है, और हजरत आमिना के घर जमा होकर के सरकार के मिलाद की महफिल मुनक्किद है। कहाँ? मक्का शरीफ में, सरकार की विलादत गाह में, हजरत आमिना के घर में। उस दौर के लोग आशिकान रसूल हुआ करते थे। मक्कतुल मुकर्रमा में बल्कि उलमा ने तारीख में यह भी लिखा है कि जे नजदी हुकूमत आने से पहले, यानी 100 साल पहले की तारीख, आप तारीख मक्का पढ़ करके देखें, सहने हरम से जो जुलूस उठता था हुजूर के मिलाद का जुलूस, और आमिना सज्जदा आमिना खातून के घर तक जाता था और बाकायदा सलातो सलाम पढ़ते हुए जाते थे। उलमा ने लिखा तारीख में, जब से नजदी हुकूमत है ना, नजदी, इनके नजदीक, इन नजदियों के नजदीक सब शिर्क बिदात हो गया, वरना जो उलमाए हक थे और उशाक थे वो हुजूर का जिक्र किया करते थे, सरकार के जिक्र की महफिल भी मुनक्किद किया करते थे, जुलूस भी निकाला करते। बड़े बड़े मशाल बरदार, पहले जमाने में मशालें होती थी, जलाकर एहतमाम के साथ बादशाह भी हाजिर होते थे, गरीब भी हाजिर होते, फकीर भी हाजिर होते, और वजीर भी हाजिर होते, बड़े बड़े लोग आते, और जुलूस शान और शौकत के साथ निकाल कर नात हुजूर की तारीफ और सलाम और दुरूद पढ़ते हुए सज्जदा आमना के घर तक जाते थे, सलामी पेश किया करते थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी कहते हैं, हम जब हुजूर के घर पर पहुंचे तो वहां पर मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजी थी, सरकार की विलादत के वाक़यात बयान हो रहे थे, दुरूद व सलाम हुजूर के घर में बैठकर लोग पढ़ रहे थे, हुजूर की मिलाद की महफिल। हजरत शाह वलीउल्लाह फरमाते, मैंने देखा, अब मुझे ये नहीं पता कि अपने सर की आंखों से देखा या रूह की आंखों से देखा, लेकिन देखा जरूर, उस मिलाद की महफिल से बहुत ज्यादा अनवार बुलंद हो रहे हैं आसमान की तरफ, और ये भी हमने देखा कि अनवार तो उठ रहे हैं और साथ साथ रहमतों के अनवार भी उस महफिल में बरस रहे हैं। फिर मैंने जब तामुल किया, गौर फिक्र किया, तो क्या पता चला कि ये वो फरिश्ते हैं जो खास महफिल मिलाद में हाजिर होते हैं। ये उन्हीं की तजल्लियात और अनवार की ज़ुहूर है जो आसमान से लेकर के उस जगह तक पूरा बुलंद हो रहा है। तो महफिल मिलाद में अगरचे हमारे पास आंखें नहीं है, वरना अनवार हमारी इस महफिल में भी बरस रहे हैं, फरिश्ते यहाँ भी हाजिर हैं। अल्लाह ने कुछ फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है, मुकर्रर किया है, मेरे महबूब की मिलाद महफिल जहाँ हो वहाँ जाकर सुना करें, वहाँ जाकर सुना करें। और सुनो, हजरत शेख इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बड़े मुजद्दिद थे, बड़े अजीम आलिम थे। उन्होंने लिखा अपनी किताब में अल-वसाइल में, लिखा क्या लिखते हैं कि जिस मोहल्ले में, जिस घर में और जिस मस्जिद में, जिस जगह हुजूर की मिलाद मुनक्किद होती है ना, तो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उस मोहल्ले को या उस मस्जिद को या उस घर को अपने नूरानी परों से घेर लेते हैं। और सिर्फ घेरते नहीं, साथ साथ वो नूरानी फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में उस महफिल वालों पर नुज़ूल रहमत की दुआएं करते हैं। बल्कि यहां तक फरमाया कि सिर्फ आम फरिश्ते नहीं, जो सरदाराने मलाइका हैं, फरिश्तों के सरदार 4 बड़े फरिश्ते, वो खुद उस महफिल वालों पर नुज़ूल रहमत की दुआएं करते हैं। और सुनो, हजरत सज्जदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शेख और मुर्शिद, जो हमारे गौसे पाक के भी मशाइख में से मुर्शिद हैं, हजरत सिद्दीक़ सक़ती रहमतुल्लाह तआला अलैह,
سری سقطی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں پتہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی ایسی محفل میں جانے کا قصد کیا جہاں حضور کی میلاد سجی ہو، سرکار کے میلاد کی محفل میں جانے کا ارادہ کیا گیا، تو گویا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی طرف جانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ وہ کہاں جا رہا ہے؟ جنت کے باغ میں جا رہا ہے، جنت کے باغ میں جا رہا ہے۔ اب چونکہ جو وہ جا رہا ہے نا حضور کی میلاد کی محفل میں، اس کا مقصد صرف حضور کی محبت پانا ہے، حضور کی محبت کی وجہ سے جا رہا ہے نا۔ اور میرے آقا فرماتے من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی درجتی قیام القیامہ، تو قیامت کے دن جنت میں وہ میرے درجے میں ہوگا۔ حضور کی محبت کی وجہ سے آپ آئے، اور کیا مقصد آنے کا بتائیں نا۔ آپ جو میلاد میں بیٹھے اور ہم جو میلاد کر رہے ہیں، ایک ہی مقصد ہے، سرکار کی محبت پانا۔ اور مسلمانوں، اب آخر بات یہ عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں آج کی گفتگو، کہ جو محفل میلاد منعقد ہوتی ہے نا، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بد مذہب تانا دیتے، یار صحابہ کرام نے تو میلاد اس طرح نہیں سجایا تھا جس طرح آپ سجاتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا۔ صحابہ کرام نے میلاد کی محفل جگہ جگہ تو ایسے نہیں سجایا تھا، آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں، میلاد سجاتے ہیں، لنگر لٹاتے ہیں، یہ کرتے، وہ تانا دیتے ہیں، ارے ان کی مدرسے بھی ہے۔ میں کہتا ہوں یار، حضور کا وہی کہتا ہوں، حضور کا ذکر کرنے کے لیے کیا ہمیں دلیل کی ضرورت پیش آئے گی؟ بھائی شمع جل رہی ہے، شمع، پروانے ارد گرد شمع پر نثار ہوتے ہیں نا، تو شمع جل رہی ہے، پروانہ پوچھے دلیل مانگے کہ یار شمع کہاں جل رہی ہے، شمع کہاں جل رہی ہے؟ کہ پروانے خود بخود شمع کی ارد گرد پہنچ جاتے ہیں اور اس پر نچھاور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار کا ذکر کرنے کے لیے، حضور کا ذکر سننے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ میرے مصطفیٰ ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور محب یعنی بندہ جس سے محبت کرتا ہے، من احب شیئا اکثر ذکر ہو، بندہ جس سے محبت کرتا ہے تو بار بار اس کا ذکر کرتا ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، خلاف شرع ہم کوئی کام نہیں کریں گے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یار سننے جگہ جگہ میلاد کی محفل سے جاتے ہیں، صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ تو ظالموں، پہلے یہ تو سوچو، صحابہ کو یہ محفلیں سجانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ صحابہ تو دنوں رات خود مصطفیٰ کے جلوے نور کے دیدار سے عشق میں اتنا مستغرق رہتے تھے، انہیں فرصت کب تھی؟ صحابہ تو دنوں رات خود جمال یار کا دیدار کیا کرتے تھے، یار حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، سرکار کے پیچھے جہاد کرتے، حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ ارے ان سے زیادہ محفل میلاد کس نے کیا ہوگا؟ اتنا مستغرق تھے حضور کے عشق میں، انہیں الگ سے کوئی ضرورت نہ تھی۔ پھر بھی بعض صحابہ کرام کی روایت میں ہے، حضرت عباس نے حضور کا میلاد کی محفل اپنے بچوں کے ساتھ کیا، حضرت جابر نے کیا ہے، بعض صحابہ کرام نے کیا حضور کی میلاد کی محفل، حدیثوں میں ذکر ہے، موجود ہے سب کچھ۔ لیکن دید کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے سورج چمک رہا ہے اور کوئی انکار کرے، اندھا کھڑا کر دو، وہ کہے گا نا سورج نہیں نکلا ہے نا، وہ تو انکار کرے گا۔ تو سورج کی کمی ہے، نقص کس کا ہے؟ نقص اس کا ہے جو اس اندھے کا ہے کہ تیرے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ صحابہ نے حضور کا جتنا ذکر کیا، کائنات میں قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے نا کہ چونکہ ہم حضور کے زمانے سے کافی دور ہو چکے ہیں، اب جو زمانے رسالے سے دور ہوتا جا رہا ہے، آپ کو پتا دنیا کی محبت غالب ہوتی جا رہی ہے، اولاد کی محبت، مال کی محبت، دنیا کی محبت، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو محبت صحابہ کے درمیان دلوں میں تھی، تابعین کے دلوں میں تھی، محدثین کی، ائمہ کی، تبع تابعین کی دلوں میں تھی، آج وہ محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، دنیا کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب ہمیں ضرورت ہے کس بات کی؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حضور کا ذکر کر کے، ذکر کے محفل، میلاد کی محفل سجا کر سرکار کی محبت اپنے دل میں جمع کریں۔ صحابہ کرام کا سینہ تو خود ہی بھرا ہوا تھا حضور کی میلاد سے، بھائی حضور کے میلاد سے اور حضور کے ذکر سے بھرا ہوا تھا۔ چونکہ ہمارے دل خالی ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہو جا رہی ہے حضور کی محبت، اور حضور کی محفل میلاد حضور کی محبت نئی نسلوں کے دلوں میں منتقل کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، یاد رکھنا۔
حضور کی محفل میلاد کا مقصد جو ہے، اصل مقصد تو سرکار کا ذکر کرنا ہے، اور سرکار کا ذکر کر کے کیا کریں گے؟ مسلمان کی دلوں میں اور خاص نئی نسلوں میں سرکار کی محبت منتقل کرنا، یہ مقصد میلاد مصطفیٰ ہے۔ نئی نسلوں تک اگر آج یہ نہ کیا جائے، بند کر دیا جائے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا حضور کون ہے، حضور کی محبت کیا ہے۔ آج بھی جو لوگ دور ہیں نا، جو لوگ حضور کے ذکر سے دور ہیں، حضور کی دیکھیں نا کیسے دنیا داری میں پڑے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہائے دنیا دنوں رات دنیا کی محبت میں مستغرق ہے، انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، کس لیے آئے، ہمارا نبی کون ہے، ہم اپنے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، کچھ ہوش نہیں ہے انہیں۔ تو نئی نسلوں تک سرکار کی محبت پہنچانا، ان کے سینوں میں اتارنا، یہ میلاد مصطفیٰ کا بہت بڑا ذریعہ ہے پیارے، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور معاذ اللہ اگر اس کو بھی بند کر دیا جائے تو پھر کیا رہ جائے گا، کیا رہ جائے گا بتائیں نا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جگہ جگہ بلکہ گھر گھر حضور کی میلاد کی محفل ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے نسلوں کو پتہ چلے کہ بیٹے تمہارا راستہ حضور کی میلاد کا راستہ ہے، بد مذہبوں کا راستہ نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں ہر فنکشن ہوتا ہے، شادی بیاہ کا فنکشن ہوتا ہے، منگنی کا فنکشن ہوتا ہے، برتھ ڈے کا فنکشن ہوتا ہے، عقیقہ کا فنکشن ہوتا ہے، ولیمے کا فنکشن ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو حضور کی میلاد کا فنکشن نہیں ہوتا۔ یہ محرومی ہماری ہے، ہونا چاہیے گھروں میں، تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ میرے آقا کی میلاد کی محفل ہے، اور ان کے سینے میں بھی حضور کی محبت منتقل ہو، یہ ہونا چاہیے پیارے۔ نہیں کرتے لوگ، ہم ہر سال کہتے لوگوں کو دعوت دیتے، کرو یار 10 منٹ کر لو نا حضور کی میلاد، نہیں کرتے، سب کریں گے نہیں کرتے۔ محبت ہو جب نہ سینے میں تو اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ آج بس اپنی بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ روزانہ آئیے گا، وقت نکال کر۔